السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اب تمام لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ میں محمد وسیم اختر حنفی آج میں پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں کلاس 12 کہکشاں حصہ دوم کا کریش کورس۔ آج ہم لوگ 3 چیپٹر کو دیکھنے والے ہیں، چیپٹر نمبر 7، 8 اور 9 کو۔ اس کے اندر جو ٹاپ BBI سوالات ہیں اس کو پڑھیں گے اور آنے والے اگزام کی تیاری کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اچھی تیاری کرنا چاہتے ہیں، اچھے نمبرات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے جڑ جائیں اور آنے والے اگزام کی مکمل طور پر تیاری کریں۔ دیکھیں چیپٹر نمبر 7 توبہ ٹیک سنگھ، یہ ہے مختصر افسانہ۔ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ اس کے جو رائٹر ہے ان کا نام ہے سعادت حسن منٹو جی۔ دیکھیں سوال نمبر 1۔ سوال نمبر 1 ہے منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ یعنی سعادت حسن منٹو کی پیدائش کہاں ہوئی؟ لدھیانہ، امرتسر، جالندھر، مالیر کوٹ۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی لدھیانہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے منٹو کا پورا نام کیا تھا؟ شہادت حسن، سعادت حسن، شرافت حسین، صداقت حسین۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر بی یعنی سعادت حسن جی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سعادت حسن منٹو کے والد کا کیا نام تھا؟ والد بولے تو ابو، ان کے ابو کا کیا نام تھا بتانا ہے جی۔ دیکھیں خواجہ الطاف حسین، خواجہ ناصر حسین کرے ہے نا، خواجہ غلام حسن غلام حمدانی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی خواجہ غلام حسن جی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے منٹو کی والدہ کا کیا نام تھا؟ کردار بیگم، سردار بیگم، گفتار بیگم، ہاجرہ بیگم۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی سردار بیگم۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے سعادت حسن منٹو کی ادبی زندگی کا آغاز کب ہوا یعنی کس سال میں ہوا؟ 1933، 1934، 1935، 1936۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 1933 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ سوال نمبر 6 ہے سعادت حسن منٹو کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ الاؤ، آنکھ مچولی، تماشا، فرار۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی تماشا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہے سعادت حسن منٹو کب پیدا ہوئے تھے؟ 1910، 1911، 1912، 1913۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی 1912 عیسوی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے بشن سنگھ کس افسانے کا کردار ہے؟ پرومس، ابراہیم سقا، توبہ ٹیک سنگھ، کوارنٹین۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی توبہ ٹیک سنگھ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9۔ سوال نمبر 9 ہے افسانہ توبہ ٹیک سنگھ میں کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ افسانہ توبہ ٹیک سنگھ جو ہے جب ملک ہندوستان کا بٹوارہ ہوا تو اس کے بعد کن لوگوں کے تبادلے کی بات کی جا رہی تھی؟ مزدوروں کے، طوائفوں کے، قیدیوں کے، پاگلوں کے۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی پاگلوں کے تبادلے کی بات کہی جا رہی تھی کہ جو پاکستان کے پاگل خانے میں غیر مسلم ہیں یعنی ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان کو ہندوستان بھیج دیا جائے اور جو ہندوستان کے پاگل خانے میں مسلمان ہیں انہیں پاکستان بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو جی توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے؟ توبہ ٹیک سنگھ کس کا افسانہ ہے جی؟ سعادت حسن منٹو، پریم چند، کرشن چندر بیدی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11۔ توبہ ٹیک سنگھ کا تعلق کس صنف سے ہے؟ خود نوشت، ڈرامہ، افسانہ، مکتوب نگاری۔ ابھی بات آئی ان کا جو تعلق ہے افسانے سے ہے۔ کس صنف سے ہے؟ افسانے سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12 کیا ہے؟ اردو میں مختصر افسانے کی صنف کہاں سے آئی؟ عربی سے، فارسی سے، مغرب سے، یونان سے۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر سی یعنی مغرب سے۔ اس کے بعد ہے مختصر افسانے کی داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ مختصر افسانہ جو ہے اس کے داغ بیل کا صحرا کس کے سر ہے؟ پریم چند، سعادت حسن منٹو، بیدی، سجاد حیدر یلدرم۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر ڈی یعنی سجاد حیدر یلدرم۔ اس کے بعد دیکھیں
اس کے بعد ہے ان میں سے کون سا مجموعہ منٹو کا نہیں ہے، یعنی سعادت حسن منٹو کا نہیں ہے۔ آتش پارے، سڑک کے کنارے، بھولے بسرے گیت یا بھولے بسرے گیت پڑھے، خالی بوتلیں۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی بھولے بسرے گیت۔ درجہ ذیل فنکاروں میں سے 1912 میں کون پیدا ہوئے، یعنی سن 1912 میں کن کی پیدائش ہوئی؟ کرشن چندر، سجاد حیدر یلدرم، منٹو سے مراد سعادت حسن منٹو پریم چند۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی سعادت حسن منٹو۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16 کیا ہے؟ سوال نمبر 16 ہے ترقی پسند تحریک کا باضابطہ آغاز کب ہوا؟ ترقی پسند تحریک کا باضابطہ شروعات کب ہوا؟ 1936، 1932، 1934، 1940۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 1936 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17 کیا ہے؟ منٹو کی وفات کہاں ہوئی؟ کراچی، لاہور، دلی، حیدرآباد۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی لاہور میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں یہ آپ کو آنسر کی ہے، جن لوگوں کو پی ڈی ایف چاہیے وہ ہم سے رابطہ کریں اور اس کے آنسر کی کے ساتھ منگوا لیں۔ چیپٹر نمبر 8 دیکھیں پرومس، یہ کیا ہے؟ افسانہ ہے۔ اس کے رائٹر ہیں جیلانی بانو۔ سوال نمبر 1 ہے جیلانی بانو کی وفات کب ہوئی؟ 2005، 2008، 2006، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ سوال نمبر 2 ہے امّو کی خادمہ کا کیا نام تھا؟ خواجہ امیرن، خواجہ بی، امراؤ بیگم، نصیبن۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی خواجہ بی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے جیلانی بانو کی تعلیم کہاں تک ہوئی تھی؟ بی اے، ایم اے، پی ایچ ڈی، انٹرمیڈیٹ۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ایم اے تک ان کی تعلیم ہوئی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے جیلانی بانو نے کس افسانہ نگار پر مونوگراف لکھا؟ کرشن چندر، پریم چند، بیدی، سہیل عظیم آبادی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی کرشن چندر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے جیلانی بانو کے شوہر کا کیا نام ہے؟ جیلانی بانو جو ہے ان کے شوہر کا کیا نام ہے؟ معظم شاہ، انور معظم، انور عظیم، انور علی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ڈاکٹر انور معظم۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے امّو سے جنازہ میں کاندھا دینے کا وعدہ کس نے لیا تھا؟ بیٹوں نے، شوہر نے، پوتوں نے، کسی نے نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی بیٹوں نے امی سے کاندھا دینے کا وعدہ لیا تھا۔ اس کے بعد ہے امّو کے شوہر کون تھے؟ ڈاکٹر، وکیل، سیاستداں، طبیب یعنی ڈاکٹر۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی وکیل۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8۔ سوال نمبر 8 ہے ان میں سے کون جیلانی بانو کا افسانوی مجموعہ نہیں ہے؟ روشنی کے مینار، نروان، آنکھ مچولی، رات کے مسافر۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر سی یعنی آنکھ مچولی، یہ جیلانی بانو کا افسانہ نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9۔ جیلانی بانو کا تعلق کس شہر سے ہے؟ احمد آباد، حیدرآباد، جہان آباد، فرخ آباد یعنی فروخ آباد پڑھ لیں اس کو۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی حیدرآباد، یہی مستقل قیام کی جیلانی بانو۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 10 کیا ہے؟ پرومس کس کا افسانہ ہے؟ جیلانی بانو، عصمت چغتائی، شکیلہ اختر، شفیع جاوید۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی جیلانی بانو۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 ہے افسانہ پرومس کا مرکزی کردار کون ہے؟ امّو، خواجہ بی، جمشید، حمید۔ اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ آپ کو امّو ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے افسانہ پرومس میں کتنے بھائیوں کا تذکرہ یعنی کتنے بھائی کا ذکر کیا گیا ہے؟ 4، 3، 2، 1۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی 4 بھائیوں کا تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13 کیا ہے؟ ایوان غزل کا تعلق کس صنف سے ہے یعنی کس قسم سے ہے؟ ناول، افسانہ، داستان، انشائیہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی ناول۔ ایوان غزل کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو ناول سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14 ہے ایوان غزل کس کا ناول ہے؟ قرۃ العین حیدر، جیلانی بانو، عصمت چغتائی، شکیلہ اختر۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی جیلانی بانو۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 15۔
سوال نمبر 15 ہے جیلانی بانو کی پیدائش کہاں ہوئی، کس جگہ ہوئی بتانا ہے۔ بدایوں، میرٹھ، لکھنؤ، سہارنپور۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی بدایوں۔ بدایوں میں پیدا ہوئی لیکن مستقل طور پر رہنا کہاں شروع کر دی، حیدرآباد میں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 16، جیلانی بانو کے والد کا کیا نام تھا؟ علامہ حسرت بدایونی، علامہ حیرت بدایونی، علامہ رفعت بدایونی، علامہ فرحت بدایونی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی علامہ حیرت بدایونی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 17۔ سوال نمبر 17 ہے ناول بارش سنگ کے مصنف کون، یعنی اس کے رائٹر کون ہیں؟ ساجدہ زیدی، سلام بن رزاق، عصمت چغتائی، جیلانی بانو۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی جیلانی بانو۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 18۔ سوال نمبر 18 ہے ان میں سے جیلانی بانو کے افسانوں کا مجموعہ کون ہے؟ آنکھ مچولی، دانہ و دوام، روشنی کی مینار، روشنی کی رفتار۔ تو جیلانی بانو کے جو افسانوی مجموعہ ہے اس میں کون ہے؟ روشنی کے مینار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سوال نمبر 19۔ کیا ہے؟ سوال نمبر 19 ہے جیلانی بانو کی پیدائش کب ہوئی، یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1935، 1936، 1937، 1938۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1936 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں چیپٹر نمبر 9 ہے بھولے بسرے گیت۔ اس کے رائٹر کون ہے؟ شفیع جاوید۔ کون ہے؟ شفیع جاوید۔ شفیع جاوید کا آبائی وطن کہاں ہے؟ گیا، دربھنگا، پٹنہ اور مظفر پور۔ اس کا رائٹ آنسر آپشن نمبر اے یعنی گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 2۔ شفیع جاوید کا اصل نام کیا ہے؟ شفیع احمد، محمد شفیع الدین، شفیق الدین، شفیع اللہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی محمد شفیع الدین۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 3۔ سوال نمبر 3 ہے شفیع جاوید نے کس مضمون میں ایم اے کیا؟ اردو، فارسی، سماجیات، انگریزی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی سماجیات میں انہوں نے کیا کیا؟ ایم اے کیا۔ اس کے بعد ہے آپ کو سوال نمبر 4۔ محکمہ اطلاعات و نشریات میں شفیع جاوید کس عہدے پر فائز تھے؟ محکمہ اطلاعات و نشریات یعنی اطلاع دینے کا جو محکمہ ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، اس میں شفیع جاوید کس عہدے پر فائز تھے؟ دیکھیے کون کون عہدہ ہے، کلرک، آفیسر، انجینئر، ڈائریکٹر۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر ڈی یعنی ڈائریکٹر کے عہدے پر شفیع جاوید فائز تھے۔ سوال نمبر 5 دیکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے شفیع جاوید کے پہلے افسانے کا عنوان کیا ہے؟ آرٹ اور تمباکو، فائن آرٹ، ادب اور آرٹ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی آرٹ اور تمباکو۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 6۔ شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کب شائع ہوا یعنی کب چھپا؟ 1952، 1953، 1954، 1955۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر بی یعنی 1953 عیسوی۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 7۔ شفیع جاوید نے کس یونیورسٹی سے ایم اے کیا؟ بہار یونیورسٹی، مگدھ یونیورسٹی، پٹنہ یونیورسٹی، بھاگلپور یونیورسٹی۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی پٹنہ یونیورسٹی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے سید عزیز احمد کو ڈائریکٹر سے ریٹائر ہوئے کتنے سال ہوئے تھے؟ 10 سال، 9 سال، 8 سال، 6 سال۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر اے یعنی 10 سال ہوئے تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 9۔ کیا ہے؟ عزیز احمد کی تنہائیوں کا پرانا ساتھی کون تھا؟ ٹی وی، ٹرانجسٹر، اخبار، ناول۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر بی یعنی ٹرانجسٹر۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 10۔ سوال نمبر 10 ہے عزیز احمد کے مطابق لوگ عہدے سے کیا کرتے ہیں؟ سیکنڈ ہینڈ، شیک ہینڈ، فرسٹ ہینڈ، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی شیک ہینڈ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 11۔ سوال نمبر 11 ہے بھولے بسرے گیت کس کا افسانہ ہے؟ بھولے بسرے گیت جو ہے یہ کن کا افسانہ ہے؟ شفیع جاوید، سلام بن رزاق، جیلانی بانو، شوکت۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر اے یعنی شفیع جاوید کا۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 12۔ کیا ہے؟ سوال نمبر 12 ہے جرنلسٹ روی رنجن عزیز احمد کے کون تھے؟ یعنی سید عزیز احمد کے کون تھے؟ پرانے دوست، پرانے دشمن، چچا، بھائی۔ اس کا رائٹ آنسر آپ کو آپشن نمبر اے یعنی پرانے دوست تھے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 13۔ شفیع جاوید کس صنف سے وابستہ تھے یعنی کس صنف سے جڑے ہوئے تھے؟ شاعری، افسانہ،
انشائیہ خاکہ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی افسانہ۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 14۔ سوال نمبر 14 ہے شفیع جاوید کی پیدائش کب ہوئی یعنی کس سال کے اندر ہوئی؟ 1934، 1935، 1936، 1937۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر بی یعنی 1935 عیسوی میں۔ سوال نمبر 15 دیکھیں۔ سوال نمبر 15 ہے شفیع جاوید کا پہلا افسانہ کس رسالے میں شائع ہوا یعنی چھپا؟ ماہنامہ مخزن، الپنچ، ماہنامہ افق، ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپشن نمبر سی یعنی ماہنامہ افق۔ اس کے ذریعے شفیع جاوید کا پہلا افسانہ شائع ہوا۔ سید عزیز احمد کس افسانے کا کردار ہے؟ ابراہیم سقا، پرومس، بھولے بسے گیت، توبہ ٹیک سنگھ۔ اس کا رائٹ آنسر ہے آپ کو آپشن نمبر سی یعنی بھولے بسے گیت۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے جڑے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ ہم آپ کی تیاری کے لیے ہمیشہ اسی طریقے سے ویڈیو لاتے رہا کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، فقط والسلام۔